السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 534واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج میں جب دیکھتا ہوں ہم مسلمانوں کے ایمان میں جس طرح کی کمزوری پیدا ہو چکی ہے، کمزوری کے علاوہ معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ خود مسلمان غیروں کے ساتھ شامل حال ہو کر اسلامی عبادات، اسلامی احکامات کا استہزاء یعنی مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج محترم بزرگوں، مسلمانوں کے تنزلی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ میں ہے یا مسلمان اقلیت میں ہے۔ اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں گے تو ہندوستان میں آج مسلمانوں کے خلاف جس قسم کی سازشیں ہو رہی ہے اور جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر پرسنل لا کو ختم کرنے کے لیے بل پاس کرنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے، اور ابھی دسمبر کے اندر جو شیت کالین سنسد کا ستر شروع ہونے والا ہے، اس کے اندر اس کے اوپر بھی بحث و مباحثہ ہوگا اور یہ اسٹیپ لیا جانے والا ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ تمام باتیں جو مسلمانوں پہ ہر طرف سے شکنجہ کسا جا رہا ہے، مدرسوں کے لیے نئے احکام اور نئے فرمان جاری ہو رہے ہیں، یہ میرے محترم بزرگوں بیسک طور پر دیکھا جائے ہم مسلمانوں کے ایمان کے کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ایمان کی کمزوریاں، اور خود مسلمانوں کے نزدیک آج اسلام کتنا ہلکا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ شکنجہ کسا۔ محترم بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فرمایا تھا، قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، اپنے ایمان کو بچانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا وہ ایسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا پکڑنا مشکل ہوتا ہے، ہاتھ میں آگ لینا جیسے مشکل ہے، ویسے ہی قرآن پر اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا مشکل ہو جائے گا، اور آج ویسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک مسجد کے علاقے میں ربیع الاول کے موقع پر، ابھی چونکہ 12 ربیع الاول آنے والا ہے، لیکن میں آپ کو پچھلی بات بتا رہا ہوں، نوجوانوں نے ڈی جے لگائے، ڈی جے بالکل مسجد کے گیٹ کے قریب میں، لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور وہاں ڈی جے کا دھینگانا چالو ہے۔ امام صاحب جو تھے انہوں نے جمعہ کے اندر بیان میں کہا، بولے بھائی یہ ڈی جے لگانا، یہ ناچ گانا، یہ شور شرابہ، اسلام ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ عید میلاد النبی منا رہے ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو لیڈروں کے برتھ ڈے مناتے ہیں، لیڈروں کے جنم دن مناتے ہیں۔ چلو، اگر مسلمان اپنے نبی کی یوم پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ڈی جے بجانا کہاں تک صحیح ہے؟ یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ناچ گانے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہی ناچ گانا مسجد کے گیٹ کے سامنے زندہ ہو رہا ہے، تو مجھے بتاؤ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ وہ امام صاحب نے اس طریقے سے وہاں پہ بیان کیا۔ نماز کے فوراً بعد میں مسجد کے ٹرسٹی، مسجد کے ذمہ داران، انہوں نے مشورے کی میٹنگ بلائی، اس میں بہت سارے نوجوان بھی، اور انہوں نے کہا امام صاحب آپ نے اس طریقے کا اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ نے کیوں بیان کیا ایسا؟ انہوں نے کہا بھائی میری ذمہ داری ہے حق کی دعوت دوں،
اور برائی سے روکوں، جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ ہم اماموں کا ہی کام ہے۔ صدر صاحب نے کہا تم نے جان بوجھ کے اس لیے اعلان کیا کیونکہ میرا بیٹا یہ عید میلاد کمیٹی کا ذمہ دار ہے، اس کی امیج خراب کرنے کے لیے، اس کی پوزیشن ڈاؤن کرنے کے لیے۔ اس لیے امام صاحب عصر کی نماز سے اب آپ نے نظر نہیں آنا چاہیے، آپ کا کیا حساب کتاب ہوتا وہ ابھی بیٹھ کے کر لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم بزرگوں، یہ ہے مسلمان اور یہ ہے ان کا اسلام۔ یعنی مسلمان، اب آپ مجھے بتاؤ، مسجد کے ممبر سے اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات نہیں ہوں گی، وہ بات کہاں سے ہوں گی پھر؟ کون سی جگہ ہے دوسری؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری۔ مجھے آپ خود بتاؤ کہ جس برائی کو روکنے کا اللہ کے نبی نے ہاتھ سے روکنے کا حکم دیا تھا، ہاتھ سے روکنا تو دور کی بات ہے، ہم خود روکنے والے کے دشمن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیچارے امام صاحب کو روانگی کے آداب دے دیے عصر کی نماز سے ہی، اور یہ ہمارے مساجد کے اندر ایک دم جاہلانہ، احمقانہ، بے وقوفانہ سسٹم ہے یہ۔ یا اگر بھائی گیری والا کہے، دادا گیری والا کہے، یا اپنے باپ کی پراپرٹی سمجھ کر اس طریقے کا قدم اٹھانے والا کہے، تو بالکل میری بات میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے کمپنی میں بھی کام کرتے ہیں یا کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو وہاں ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی امپلائی کو ایک دم سے اس طریقے سے نہیں بول سکتے کہ بھئی تو نے کل سے کام پہ نہیں آنا۔ اس کی ترتیب ہوتی ہے کہ کم سے کم اس کو 1 مہینے 2 مہینے کا نوٹس پیریڈ دیا جاتا ہے، یا اس کو 2 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے بھئی اس پیریڈ کے اندر تو کوئی اور جگہ تلاش کر لے۔ یہ اخلاق ہے دنیا داروں کے، مگر ہمارے یہاں مساجد میں عموماً یہ چیز دیکھنے کے لیے ملی ہے، امام صاحب سے کسی بات پہ بات نہیں ہو رہی ہے، فوراً مشورہ کرو ایک نماز کے بعد اور بول دو اگلی نماز سے آپ نہیں رہنا۔ کیونکہ ہمارے یہاں پر عموماً بہت سارے لوگ مساجد کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو یا دینی اداروں کو یہ اپنے باپ دادا کی پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو مجھے آپ بتائیے، یہ ہے ہمارے ایمان کی کمزوری کہ مساجد کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، بولنا تو دور کی بات ہے۔ آپ ہی خود سوچئے، پھر اور میں آپ کو بتاتا ہوں آج ایمان کی کمزوری۔ بہت سارے مسلمان آپ ملیں گے نا، وہ کیا بولتے ہیں، مولانا یار میری بیٹی جوان ہو گئی، اس کے رشتے کے لیے دعا کیجئے۔ اب میں خود دیکھتا ہوں، مجھے بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں، اکثر لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، ارے بیٹی کے رشتے کے لیے وظیفہ بتائیے، وظیفہ بتائیے۔ مگر محترم بزرگوں، حال یہ ہے، امت کا حال دیکھو۔ میرے ایک عزیز دوست ہے، حافظ صاحب ہے، باعمل حافظ قرآن، دعوت و تبلیغ کے کام سے لگے ہوئے، دینی محنت میں لگے ہوئے، والد صاحب کا کاروبار ہے، والد صاحب کے ساتھ مل کر کام بھی کرتے ہیں، دین کی محنت بھی کرتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہے ماشاء اللہ، سنت لباس بہترین، خوبصورت، تمام چیزیں، تمام صفات ان کے اندر۔ اب وہ نکاح کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ میں اکثر ان سے ملاقات کرتا ہوں تو پوچھتا ہوں بھئی کیا حال ہے، کیا نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا مولانا میں 15 جگہ تک تقریباً نکاح کے لیے ہم لوگ جا چکے ہیں، 15 جگہوں پر رشتہ دیکھنے کے لیے ہم لوگ جا چکے ہیں، لیکن ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ مسائل درپیش آ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے، لڑکی والوں کو سب پسند، ہمارا کاروبار پسند، ہمارا گھر پسند، ہمارا محلہ پسند، کسی چیز سے کوئی اعتراض نہیں۔ ان کو اعتراض ہے تو صرف اس بات سے کہ بھئی بچہ داڑھی والا ہے، بچہ ٹوپی والا ہے،
بچہ یہ پاجامہ ٹخنے سے اوپر کیوں پہنتا ہے؟ بچہ اتنا سادہ سمپل کیوں ہے؟ بچہ حافظ قرآن ہے، کل کو اگر کچھ دھندا کاروبار بزنس اس کا نہیں چلا تو بعد میں یہ وہی کرنے والا ہے، کسی مسجد میں امامت یا کسی مکتب کی مدرسی۔ بولے اس وجہ سے رشتے ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کا جب خود کا حلیہ ایسا ہے کہ خود دین پہ اتنے سختی سے عمل کرنے والے ہیں، ہمارے بیٹی کے اوپر کتنی سختی کریں گے؟ ہم کو تو ایسا داماد چاہیے ایک دم فری مائنڈ والا، جو ہر ویکینڈ پہ ہمارے بچی کو فلم بتانے والا ہو، کسی نہ کسی مال میں گھمانے والا ہو، اس کو لنچ بریک فاسٹ اور ڈنر کے لیے کبھی میک ڈونلڈ، کبھی ڈومینوز، کبھی پیپے جونز کا جو پیزا ہے وہ کھلانے والا ہو۔ ہم کو اس طریقے کا داماد چاہیے۔ بولے لوگوں کی سوچ مولانا ایسی بنی ہوئی ہے، ایک طرف ہمارا مسلم سماج یہ کہہ رہا ہے لڑکیوں کے نکاح نہیں ہو رہے، اور دوسری طرف رشتے چل کر ان کے گھروں پہ جا رہے ہیں، تو ان کو علماء کو، دین داروں کو اپنی بیٹی نہیں دینا ہے۔ یہ آج امت کا حال ہو چکا ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں، آپ بتاؤ، آپ کیا دین ہماری نظروں میں ہلکا نہیں ہوا؟ کیا ہے یہ؟ دین کا ہلکا پن نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ ہمارے نزدیک دین ہلکا ہو گیا ہے، اسی لیے ہم لوگ دنیا داری کو ترجیح دے رہے ہیں، اور وہی دنیا داری کو ترجیح دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے 10 میں سے 6 نکاح بعد میں لڑائی جھگڑے کا یا طلاق کا شکار بن رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو صاف بول رہا ہوں، اس لیے کہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ تو بھی مجھے ایسے کسی نہ کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے جانا ہی پڑتا ہے۔ نکاح ہو گیا تھا، اب لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اب طلاق کی نوبتیں آ رہی ہے۔ 25-25 لاکھ روپئے لوگوں نے نکاحوں کے اندر خرچ کیے، اس کا نتیجہ نکل رہا ہے طلاق اور جدائی کی شکل میں۔ نوبتیں کیوں آ رہی ہے؟ آپ نے ہی دنیا داری کو ترجیح دیا تھا، اب آپ کو ہی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ ہے آج کے مسلمان۔ پھر آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ آج کے مسلمان کتنے نیچ اور ذلیل ہو چکے ہیں کہ خود ان کی نظروں میں اسلامی شریعت کی کوئی اہمیت اور قیمت باقی نہیں رہی۔ ایک نوجوان کسی سافٹ ویئر کمپنی کے اندر کام کرتا تھا، وہیں پہ ایک لڑکی بھی کام کرتی تھی۔ اب دونوں ایک دوسرے کو پسند آ گئے، تو لڑکا جو ہے اس نے کہا کہ بھائی میں اپنے گھر کے رشتہ داروں کو تمہارے گھر پہ بھیجتا ہوں۔ اس نے لڑکی والوں کے گھر پہ اپنے رشتہ دار بھیجے، اس کی والدہ وغیرہ وغیرہ وہ جا کر آئے۔ پھر لڑکی والوں سے کہا کہ بھائی آپ بھی ہمارے گھر پہ آئیے۔ اب لڑکی والے بھی ان کے گھر پہ آئے۔ لڑکا لڑکی دونوں کو پہلے سے پسند کرتے تھے، لیکن جب لڑکے نے پوچھا بھائی دونوں ایک دوسرے کے گھر پہ آ کے چلے گئے، تو لڑکی والوں نے کہا بولے ہم کو آپ کا رشتہ پسند نہیں ہے، منظور نہیں ہے۔ لڑکے نے بولا بھائی کیا بات ہے، کس چیز سے اعتراض ہے؟ بولے نہیں، وہ تمہارے گھر کی جتنی بھی عورتیں ہیں نا، وہ سب برقع پہننے والی ہے، اور ہمارے کلچر میں سے برقع ختم ہو چکا ہے۔ ہم لوگ 101% پورے کے پورے ماڈرن لوگ ہیں۔ یہ برقع، یہ سروں پہ دوپٹے اوڑھنا، اس کو ہمارے یہاں پر جو ہے روڑی واد، شدت پسندی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کے یہاں تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں، ہم لوگ ایک دم ویسٹرن کلچر کے حساب سے جیتے ہیں۔ اب تمہارے یہاں پہ آج بھی وہی ماحول ہے، عورتیں برقعوں میں، سر ڈھپے ہوئے، چہرے چھپے ہوئے۔ یہ ہم کو نہیں جمنے والا ہے، اور وہ رشتہ ریجیکٹ ہو گیا، کینسل ہو گیا۔ آپ مجھے بتاؤ، میں آپ کو کسی یہود و نصارہ کی، کسی بتوں کی پرستش کرنے والے کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جن کے سرنیم شیخ، سید، پٹھان اس طریقے کے نام ہیں، مسلمان ہیں یہ۔ تو خود ان مسلمانوں کی نظروں میں اسلام جب اتنا ہلکا ہو چکا ہے، تو یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے ان کے اوپر۔ جو گھروں میں برکتیں نہیں رہی، جو گھروں میں خوشحالی نہیں رہی، لڑائی جھگڑے، تیری میری، سکون چین اللہ نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں یہ جو ذلت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں،
اور یہ جو مسلط کیے ہوئے ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. کیوں؟ دین ہماری نظروں میں ہلکا ہو چکا ہے. ہم صرف نام کے دیندار اور نام کے مسلمان بچے ہوئے ہیں. باقی وہ جو اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت جو تھی وہ باقی نہیں رہی ہمارے زندگیوں کے اندر. اس لیے محترم بزرگوں، اپنے اندر غیرت پیدا کرو. غیرت. عمل کم رہا نا چلیں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمل کم بھی رہا تو چلیں گا، لیکن جو اسلامی غیرت ہوتی ہے، غیرت اور اسلامی حمیت جو ہوتی ہے، اگر وہ ایک مسلمان میں بھی باقی ہے تو وہ ایک مسلمان بے غیرت 1000 سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر بھی ویسی اسلامی غیرت اور حمیت پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.